نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات محمد آل محمد، برائے صحت و کامرانی مریض مومنین بلند تر صلوات صلی علی محمد آل محمد، برائے بلندی درجات مرحوم مومنین و شہدائے ملت جعفریہ بلند تر صلوات صلی علی محمد علی محمد، برائے نست و نابودی دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان پاکستان، دشمنان شیعان حیدر کرار بلند تر صلوات صلی علی محمد علی محمد۔ مولا امام علی رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے بلند تر صلوات پڑھیں بآواز بلند، صلی علی محمد محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کے بھروسے پر بار دیگر صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی محبت کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو مت چھوڑنا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھروسے پر ہم اہل بیت کی محبت کو چھوڑنا، کیونکہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا۔ بلند تر صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید عارف حسین جان کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے، بلند تر صلوات۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله على محمد وعلى اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق اللہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار۔ بآواز بلند صلوات پڑھے محمد وعلی پروردگار عالم آپ مومنوں کی عزاداریاں اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ روزانہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، انسان کو تب تک کامیابی نہیں مل سکتی جب تک انسان اپنی فکر کو ارتقاء نہیں بخشتا۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ وجوہات بتائی تھیں کہ امت مسلمہ
آج پریشانیوں کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے فکر کرنا چھوڑ دیا۔ ہمارا کام ہے مسجدوں میں، مجلسوں میں یا صرف اعتکاف کریں یا صرف ذکر کریں، اور انگریزوں نے فکر کے ذریعے سے اپنی قوموں کو آگے بڑھا دیا۔ ہم نے صرف اپنی تاریخ پہ فخر کیا، اپنے حال سے شکایت کی۔ فخر اس طرح کیا کہ بھائی ہم نے روم کو فتح کیا، قسطنطنیہ کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، لیکن حال میں ہم نے شکایتیں ہی شکایتیں ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اپنے پاسٹ، اپنے گزشتے اور اپنی تاریخ سے سبق سیکھو اور اپنے حال میں عمل کرو۔ ہم نے عمل کی جگہ پہ شکایت کو اپنا لیا، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں ثابت کیا کہ دشمن کے پاس اگر فوجی طاقت ہو، دشمن کے پاس اگر اقتصادی طاقت ہو اور تمہیں مارنا چاہے، مٹانا چاہے، تب بھی مٹا نہیں سکتا۔ جو پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے ناکازاکی، ہیروشیما، جرمنی، کتنے حملے ہوئے ان پر، لیکن ابھی 70-80 سال گزر گئے، وہ دوبارہ اقتصادی طاقت بن کے ابھرے ہوئے ہیں۔ تو دشمن سمجھ گیا ہمارے بم شیعوں کے عقیدوں کی دیوار کو نہیں گرا سکتے، ہمارا بارود شیعوں کی عزاداری کی گرمی کو نہیں بجھا سکتے۔ اگر ان کی عزاداری کو بجھانا ہے، اگر ان کے عقیدوں کو ختم کرنا ہے، تو ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کے مذہب کو مذہب سے لڑاؤ، عقیدے کو عقیدے سے لڑاؤ۔ جب عقیدہ عقیدے سے لڑتا ہے، جب یہ مسلمان لڑ لڑ کے تھک جائے، جب آپ کسی حیوان کو آپس میں لڑاتے ہیں، جب یہ تھک جائیں تو اب ان کی گردن میں غلامی کی رسی ڈال کے ان کو اپنا نوکر بنانا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے۔ مولانا معصوم فرماتے ہیں آئیڈیولوجی، نظریہ ایک ایسی طاقت ہے جو قوموں کو زندہ رکھتی ہے۔ انہوں نے ہر کسی کو تباہ کیا، اور یہی فرق ہے دنیا کی حکومتوں میں اور امامت میں۔ دنیا کی حکومتیں فوجوں کو ختم کر سکتی ہیں، دنیا کی حکومتیں اقتصاد کو تباہ کر سکتی ہیں، لیکن امام حسین نے کربلا میں کیا ثابت کیا کہ امامت جب حملہ کرتی ہے، ہزاروں برس گزر گئے لیکن یزید آج تک زندہ نہیں ہو سکا۔ جاپان زندہ ہو گیا، جرمنی زندہ ہو گیا، تو دشمن مسلمان کی اس کمزوری کو جانتا ہے کہ ان کے اندر سے نظریے کو ختم کرو، ان کے اندر سے عقیدوں کو ختم کرو، مذہب کو مذہب سے لڑاؤ، شیعوں کو شیعوں سے لڑاؤ، نظریے کو نظریے سے لڑاؤ۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ شیعہ سنی آپس میں لڑ رہے ہیں، یا کوئی مذہب والا کسی اور مذہب سے لڑ رہا ہے۔ اگر پوچھا جائے مسلمان کسے کہتے ہیں، ایک ہی تصور آتا ہے، یا یہ مارتے ہیں یا یہ مرتے ہیں، ان کا کوئی اور کام، ان کا کوئی اور۔ مسلمان ٹین کے ڈبے کی طرح جلدی گرم ہو جاتا ہے اور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ٹین کا ڈبہ ہے نا، آپ اٹھائیے، آگ میں ڈالیں گے جلدی گرم ہو جائے گا، برف میں رکھیں گے جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ماچس کی تیلی آپ نے دیکھی ہے، اس کو گندرف سے لگاؤ یہ جل جاتی ہے۔ کیوں جلدی جلتی ہے؟ کیونکہ اس کا موٹا جو دماغ ہے نا، اس میں عقل نہیں ہے۔ مسلمان کا دماغ ہے ماچس کی تیلی کی طرح، جلدی بھڑک اٹھتا ہے، جلدی گرم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان جلدی بول پڑتے ہیں، صبر نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ صبر کے ساتھ دین چلتا ہے، نہ کہ گرمی کے ساتھ۔ جب تک تمہارے مذہب میں صبر نہیں آئے گا۔ اب تھوڑا سا آج آپ کو دین سمجھانا چاہتا ہوں، مخصوصاً اپنی فقہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم شیعہ تو ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ فقہ جعفریہ میں اور دوسری فقہوں میں فرق کیا ہے۔ ہم اپنی فقہ کو کیوں مانتے ہیں؟ ابو حنیفہ کو کیوں نہیں مانتے؟ امام مالک کو کیوں نہیں مانتے؟ امام شافعی کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام ہم مولا کے ماننے والے آئے؟ دیکھیے قرآن روز پڑھتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے۔
اس دن میں نے فلسفہ آپ کو بتایا تھا، جب آپ قرآن میں کہتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اللہ اکبر، اب قرآن کہتا ہے سر کو ادھر ادھر نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، کھانا نہیں ہے، جب میں کہوں تو جھکنا ہے، جب میں کہوں تو اٹھنا ہے۔ اے خدا تو کیا ٹریننگ دے رہا ہے، کھانا تو حلال ہے لیکن تو نے نماز میں حرام کر دیا، پینا تو حلال ہے لیکن تو نے نماز میں حرام کر دیا، بولنا تو حلال ہے لیکن تو نے نماز میں حرام کر دیا۔ یعنی خدا مومن و مسلمان کو اطاعت سکھا رہا ہے۔ سورہ حمد جب پڑھتے ہیں تو غور و فکر سے پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم ہے کیا کہ جس کی طرف خدا ہم مسلمانوں کو ہدایت کرنا چاہتا ہے؟ ہم اسی پہ جھگڑ رہے ہیں کہ صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پہ رکھ۔ اس دن شاید میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اس کا دونوں ترجمے علماء فرماتے ہیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ فرمایا اگر آپ کا بچہ بیمار ہو جائے اور آپ کے مولانا میرے بچے کے لیے دعا کریے، میں کہوں گا خدایا اس کے بچے کو شفا دے، تو جواب میں کیا کہیں گے؟ آمین، یہی آئے گا نا۔ تو وہ کہتے خدایا ہمیں صراط مستقیم دکھا، الحمد کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ لیکن آپ ہاسپٹل سے آئے، میں نے کہا بچے کا کیا بنا؟ آپ نے کہا بچہ ٹھیک ہو گیا، تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم کہتے ہیں صراط مستقیم پہ رکھ، دعا قبول ہوتی ہے، الحمد کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہدایت ہے کیا کہ جس کی طرف خدا ہمیں ہدایت کرنا چاہتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہدایت تین طرح کی ہے، ایک ہدایت تکوینی، ایک ہدایت تشریعی، ایک ہدایت تکوینی خاص۔ کچھ خشک باتیں ہیں، آپ ساتھ دیں گے تو میں بھی سناتا ہوا چلوں گا۔ 4-5 دن آپ نے آسان باتوں کے مزے لے لی، آج تھوڑا سخت باتیں بھی سیکھتے ہوئے چلے۔ ایک ہدایت تکوینی، ایک ہدایت تشریعی، ایک ہدایت تکوینی خاص۔ اگر خدا را کائنات کی ہر چیز کو دیکھیں گے انسان کے وجود میں توحید اجاگر ہو جاتی ہے، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہدایت تکوینی یعنی خدا نے ہر لاشعور چیز میں ایک ہدایت رکھی ہوئی ہے۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ کو بتائیں، جب آپ کمپیوٹر کھولتے ہیں، موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے نا، جب آپ موبائل کا بٹن دباتے ہیں، موبائل کو پتہ کیسے چلتا ہے مجھے آن ہونا ہے یا آف ہونا ہے؟ اس بٹن کے پیچھے کوڈنگ ہوتی ہے۔ اب جاوا ہے، HTML ہے، PHP ہے، مختلف کوڈنگز ہیں دنیا نے بنائی ہوئی ہیں، ایک کوڈنگ ہوتی ہے۔ بھائی بٹن جیسے پریس، اس کے پیچھے ایک چپ ہوتی ہے، اس میں کوڈنگ ہوتی ہے۔ جیسے بٹن دبے آپ کو آن ہونا ہے، یہ بٹن دبے آپ کو آف ہونا ہے، اس بٹن پہ ایس لکھنا ہے، اس بٹن پہ ایم کو آنا ہے، اس کے پیچھے کوڈنگ ہوتی ہے۔ دنیا نے جتنی چیزیں بنائیں اس کے پیچھے ایک چپ رکھی تاکہ کوڈنگ ہو، لیکن اللہ نے جتنی چیزیں بنائیں کوئی چپ نہیں، لیکن چھپی ہوئی کوڈنگ پڑی ہوئی ہے۔ کس طرح ایک پودا ہے، ایک بیج ہے، اس بیج کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے کہ اگر تو تراب یا مٹی میں جائے اور تجھے پانی ملے تو تجھے نکل کر بڑھ جانا ہے۔ اس کے اندر ایک چھپی ہوئی کوڈنگ ہے کہ تمہارا ایکشن کیا ہونا چاہیے، تمہارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے۔ درخت خود بخود نہیں بڑھتا، اللہ نے اس کی فطرت میں ہدایت رکھی ہے۔ یہ پودے خود بخود نہیں بڑھتے، اللہ نے ان کی فطرت میں ہدایت رکھی ہے۔ معصوم فرماتے اگر کائنات کی ہر چیز کو دیکھو گے تجھے ہدایت ہی ہدایت نظر آئے گی۔ اس پودے کو کیسے پتا ہے مجھے بڑھنا ہے، اس ہوا میں ہرا ہونا ہے، اس ہرا میں خشک ہونا ہے، اس موسم میں گرنا ہے، اس محرم میں اگنا ہے۔ معصوم فرماتے ہر چیز میں خدا نے ہدایت رکھی ہے۔ بھائی آپ چوہے کو دیکھیے، چوہا ہاتھی سے نہیں ڈرتا، اونٹ سے نہیں ڈرتا، لیکن بلی سے ڈر جاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے بتایا کہ بلی تیری دشمن ہے، ہاتھی تیرا دوست ہے؟ بلی تیری دشمن ہے، اونٹ تیرا دوست ہے۔ فرماتے اللہ نے چوہے کے اندر ہدایت رکھی، اسے پہچان دی کہ تیرا دوست کون ہے، تیرا دشمن کون ہے۔ لیکن افسوس ہے مسلمان کو چوہے جتنی علم نہیں ہے کہ نہ اسلام کے دشمن کو جانتا ہے نہ دوست کو جانتا ہے۔ یہ ہدایت
یہ ہدایت تکوینی، تکویناً اللہ نے ہر چیز میں ہدایت رکھی ہے، چاہے پتھر ہو، چاہے پودے ہوں، چاہے حیوان ہوں۔ ایک درجہ جب اوپر جاتے ہیں پھر آتا ہے ہدایت تشریعی جو ہمارے لیے رکھی گئی، یعنی خدا نے ہمیں عقل دی، کہا میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، جو بھی راستہ تو اختیار کرے یہ میں نے تیرے اختیار میں دے دیا۔ اگر ہدایت کو اختیار کرے گا اس میں بھی تیری مرضی ہے، اگر گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا اس میں بھی تیری مرضی ہے۔ ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا اس کے بدلے میں تجھے جنت ملے گی، گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا اس کے بدلے میں تجھے جہنم ملے گی۔ میں نے تمہاری طرف ہادی بھیج دیے، کسی کو علی بنا کر بھیجا، کسی کو حسن بنا کر بھیجا، کسی کو حسین بنا کر بھیجا۔ اب یہ تیرا اختیار ہے، تو حسین کے لشکر میں جاتا ہے یا یزید کے لشکر میں جاتا ہے۔ یہ ہدایت تکوینی، ایک ہے ہدایت تکوینی خاص۔ یہ تکوینی خاص ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہدایت ہے اہل بیت کے لیے کہ خدا نے اپنے ہادیوں کو بھیجا۔ اب دیکھیے اکثر لوگ جو غلو میں چلے جاتے ہیں اس کی وجہ کہ علامہ مجلسی اپنی کتاب میں نوٹ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو اللہ کے بنائے ہوئے ہادی ہیں، جو کائنات میں ہمیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک رخ عوام کی طرف ہے، ایک رخ خالق کی طرف ہے۔ جس خالق کے رخ کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہم عوامی رخ کو دیکھتے ہیں، یعنی ایک طرف سے لیتے ہیں ایک طرف سے دیتے ہیں۔ ہادی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ارتباط پروردگار عالم کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہاں سے لے اور یہاں آ کر دے۔ اب جنہوں نے اس کو دو جنبے کہتے ہیں، جنبے بشری اور جنبے قدسی، جس نے ان کے قدسی یعنی الہی جنبے کو دیکھا انہوں نے کہا علی خدا ہے، جنہوں نے ان کے صرف بشری جنبے کو دیکھا کہ اہل بیت ہم جیسے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اگر دونوں جنبوں کو دیکھو گے کبھی یہ نہیں کہو گے وہ مجھ جیسا ہے، اگر الہی اور بشری جنبوں کو دیکھو گے تو ایک ہی جملہ آئے گا، وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہادی ہیں جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ فرائض الصمتین کے لکھنے والے لکھتے ہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، آج جمعہ کا دن ہے، میں تھوڑا مولا کا ذکر کر دوں۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو فرماتے ہیں کہ زمین مولا کے نور سے جگمگا اٹھے، پوری زمین نورانی ہو جائے گی۔ یہ جو آپ دعائیں کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس دعا کا مصداق ہے حکومت مہدی۔ اس زمانے میں انسان اپنی دنیا میں بھی خوش ہوگا، اپنی آخرت میں بھی خوش ہوگا۔ فرماتے جب امام زمانہ آئیں گے تو مولا کے لیے زمین سمٹ جائے گی، زمین جگمگا اٹھے گی۔ اب یہ نکتہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں اہل بیت ہم جیسے ہیں، جنہوں نے صرف ان کا جنبہ بشری دیکھا، جنبہ قدسی نہیں دیکھا۔ پھر آخر میں ایک جملہ فرماتے ہیں لا ضد علیہ، امام کا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں معصوم یا نبی کا سایہ نہیں ہوتا۔ جب سوال کیا گیا کہ مولا کا سایہ کیوں نہیں ہوتا، فرماتے جس طرح آخری محمد کا سایہ نہیں تھا بالکل اسی طرح سے پہلے محمد کا بھی سایہ نہیں تھا۔ کہ خدا نے سایہ کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا کیونکہ جس چیز کا سایہ ہوتا ہے، جب سورج تمہارے اوپر آتا ہے تو سایہ اصل کی نقل کرتا ہے۔ اگر آپ جھکیں گے تو سایہ جھکے گا، کبھی سایہ آگے چلتا ہے کبھی سایہ پیچھے چلتا ہے۔ فرمایا خدا نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ نبی کا سایہ نبی کا مقابلہ کرے، خدا نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ معصوم کا سایہ معصوم کا مقابلہ کرے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں شیعہ معصومین کو اہل بیت کو اصحاب سے بڑھا دیتے ہیں، یہاں پہ یہی واضح ہو جاتا ہے خدا نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ معصوم کا سایہ نبی کا سایہ نبی کا مقابلہ کرے، یعنی خدا نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کسی صحابی کا پاؤں نبی کے سائے پہ آ جائے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس کا قدم نبی کے سائے پہ نہ آئے، مگر اہل بیت وہ ہوتے ہیں جن کے قدم مہر نبوت پر آئیں۔
محمد وعجل فرجهم. یہ فرق ہے. اگر ہدایت کو سمجھو گے، ان کے مقام میں فکر کرو گے، تو انسان کو پھر فکر سے عقل ملتی ہے، عقل سے عقیدہ ملتا ہے، پھر جا کر انسان کی زندگی دنیا اور آخرت میں بنتی ہے. اب یہ فقہی مسئلے بنتے کس طرح ہیں؟ قرآن سے کوئی فتویٰ نکلا، یہ فتویٰ، یہ فقہی مسئلے کریٹ کس طرح ہوتے، بنتے کس طرح ہیں؟ ہمارے شیعوں کے اندر 4 چیزیں آئیں: قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور عقل ہے. یعنی ہم جب بھی جس مسئلے کے اوپر ہمارے علماء فتویٰ دینے چاہتے ہیں تو ان 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر قرآن میں شراب کے حوالے سے واضح حکم ہے کہ شراب حرام ہے تو ڈائریکٹ فتویٰ آ جاتا شراب حرام ہے. لیکن اگر کسی آیت سے کسی حکم کا پتہ نہ چلے تو پھر سنت کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. نبی کی سنت میں دیکھیں نبی نے اس کا کیا حکم دیا ہے. اگر سنت میں بھی اس مسئلے کا پتہ نہیں چلتا پھر اجماع کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. یعنی علماء کی اکثریت کیا کہتی ہے، اجماع کے بعد انسان عقل سے فیصلہ لیتا ہے. لیکن ہمارے اہل سنت کے بھائیوں کی طرف عقل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قیاس. نبی کے بعد 2 فرقے بنے. ایک وہ فرقہ جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہم کسی بھی مسئلے میں ہمارے لیے کتاب کافی ہے. دوسرا فرقہ بنا، انہوں نے کہا نہیں، صرف کتاب کافی نہیں ہے، اس کے تشریح کرنے والے بھی ہونے چاہیے. کیونکہ قرآن کے مختلف رخ ہیں، الفاظ کی معانی ہیں، اصطلاحات کی معانی ہیں، 70 پردے ہیں قرآن کے. اگر آپ ترجمہ کرنے چلیں گے تو مختلف معانی آتی ہیں. ہم نے کہا نہیں. دوسرا فرقہ یہ بنا. اب تھوڑا قیاس آپ کو سمجھاتا چلوں، قیاس ہے کیا اور یہ قیاس میں کیوں مبتلا ہوئے. امام مالک کے زمانے میں کیونکہ وہ مدینے میں رہتے تھے، وہاں پہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی تھی، ان کو کہا جاتا تھا اہل حدیث ہیں، حدیث کے ماننے والے ہیں. لیکن کوفے میں، عراق میں فتنے فساد بہت تھے، اب فتویٰ دینی تھی، حسبنا کتاب اللہ میں پھنس گئے تھے، کتاب سے نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، تو انہوں نے قیاس کرنا شروع کر دیا. اب قیاس کس طرح آپ کو سمجھا دوں. ایک شخص درخت پہ چڑھ گیا، درخت پر چڑھنے کے بعد اب اترنا چاہتا تھا، اتر نہیں سکتا تھا. گاؤں والے جمع ہو گئے، بھائی اس کو اتارنا ہے، کیسے اتاریں؟ تو کہا ایک بوڑھے کو لاؤ جس کو سب سے زیادہ تجربہ ہے، اسے کہتے ہیں کہ اس کو درخت سے اتاریں. بوڑھے کو لایا گیا، کہا بیچارہ درخت پہ پھنس گیا ہے، اس کو کس طرح اتارا جائے؟ تو اس نے کہا رسی لاؤ. رسی لائی گئی، اوپر پھینکو، پھینکی. اس شخص کو کہا کہ اپنی کمر میں باندھو. کمر میں باندھا، اب کھینچو. اس کو کھینچا، سیدھا کے زمین پہ گر کے مر گیا. اب بوڑھے کو کہا یہ آپ نے کیسا فتویٰ دیا، ہم تو آپ کو تجربے کار سمجھتے تھے کہ بھائی آپ بچاؤ، عمر زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے. وہ کہتا میرا کیا قصور، جب بھی کوئی کنویں میں گرا میں نے رسی پھینکی، اسی طرح کھینچا تھا. جب بھی کوئی کنویں میں گرا میں نے رسی لگا کے اسی طرح کھینچا تھا. یہ بھی وہاں پہ پھنس گیا، میں نے وہی قانون لگا. اسے کہتے ہیں قیاس. یعنی ایک ہی حکم کو مختلف جگہوں پہ لگانا. لیکن شکر کریے آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہمارے وجود میں عقل ہے، معصوم نے عقل ہمیں عطا کی ہے. معصوم فرماتے ہیں ہر جگہ پہ قیاس نہیں کر سکتے، فقہی ہر مسئلے میں قیاس نہیں کر سکتے. اگر حکم دینا ہے تو عقل کے ذریعے سے حکم دیا جاتا ہے. 4 ذریعے ہیں، قرآن، سنت، اجماع، عقل. اس کے ذریعے سے ہم مختلف فتوے دیتے آئے. اور پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ امام جعفر صادق کو کیوں مانتے ہیں. صلوات پڑھے مولا کی شان. ہم کہتے ہیں ہماری مختلف وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہ آپ کے جتنے امام ہیں، چاہے ابو حنیفہ، امام مالک ہو، جتنے چوتھے 4 امام ان کے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی نبی کو نہیں دیکھا. ان کا فاصلہ اور نبی کے درمیان 60-70 سال کا فاصلہ ہے. پہلی تو یہ وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کے چاروں، یعنی پہلے جو آخری 3 امام ہیں، وہ تینوں باری باری آخر امام ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں. آپ کے تینوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام ابو حنیفہ مولا جعفر صادق کے شاگرد ہے. تو ہم نے کہا شاگرد کے مذہب سے بہتر ہے کہ استاد کا مذہب اختیار کیا جائے، جن سے سب نے لیا ہے.
فرمایا مولانا شبلی نعمانی سے جب سوال کیا گیا بھائی ابو حنیفہ کس طرح امام جعفر صادق کے شاگرد ہو سکتے ہیں جبکہ عمر میں 2 سال امام سے بڑے تھے، تو انہوں نے یہی جواب دیا، فرمایا علم عمر کو نہیں دیکھتا، عقل کو دیکھتا ہے۔ اس لیے ملتا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نبی خدا کے صحابی، 102 سال عمر ہے، نبی نے جابر کو کہا تھا جابر تو میرے ایک بیٹے کو دیکھے گا جس کا نام باقر ہوگا۔ یہ واحد نبی کا صحابی ہے جس نے 5 اماموں کو دیکھا، 5 اماموں کی زیارت نصیب ہوئی۔ جناب جابر فرماتے ہیں جب کھانے پہ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے این باقر، جب گلی میں چلتے تھے تو کہتے تھے این باقر، جب کسی سفر پہ جاتے تھے کہتے تھے این باقر، جب پیاس لگتی تھی کہتے تھے این باقر۔ لوگوں نے کہا جابر تو 24 گھنٹہ یہی کہتا رہتا ہے کہ باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے، باقر کہاں ہے۔ اس ذکر سے بہتر نہیں ہے تو قرآن پڑھ دے، اس ذکر سے بہتر نہیں ہے تو سبحان اللہ کہہ دے، اس ذکر سے بہتر نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کہہ، کبھی لا الہ الا اللہ کہو، کبھی سبحان اللہ کہو، کبھی الحمدللہ کہو، جب دیکھو کہتے ہو این باقر این باقر۔ تو سنیں گے جابر کی آواز کیا آئے گی؟ جابر فرمائیں گے اگر امام کا انتظار کرنا ہے تو اسی طرح یاد کر کے انتظار کیا جاتا ہے، جس کے انتظار کے لیے مجھے نبی کہہ کر گئے ہیں 24 گھنٹہ میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ 102 سال کا صحابی ہے اور میرے امام باقر 7 سال کی عمر ہے۔ جب مولا کے سامنے آتے ہیں تو زانوے ادب لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی بھی امامت کے لیے، علم کے لیے عمر کی شرط نہیں ہوتی۔ آپ ان اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان ہستیوں کے ماننے والے ہیں جن کے در پر علم بھی ملتا ہے، جن کے در پر زہد بھی ملتا ہے۔ اگر شجاعت میں دیکھا جائے ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں ہے۔ اہل بیت کا ایک لقب کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھے محمد۔ فرماتے رجس کی معنی کیا ہے کہ خدا کہتا ہے میں نے اہل بیت سے رجس کو دور رکھا۔ علماء فرماتے رجس کی معنی ہے لغت میں مقابلہ، تقابل۔ کیسے کہتے ہیں؟ تقابل، 2 چیزوں کو آپس میں مقابلہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ میرے پاس ایک پتھر ہے، میرے جیب میں پڑا ہوا ہے، آپ اس کے مقابلے میں ڈائمنڈ، ہیرا لاتے ہیں تو میرے پتھر کی قیمت کم ہو جاتی ہے، ارزش گر جاتی ہے۔ اور اکثر یہ سمجھا جاتا ہے جو چیز اوپر ہو تو وہ قیمتی ہے، کتنا بھی بے ارزش پتھر ہو میں اگر اوپر لگا دوں، صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ درجات شہدائے ملت جعفریہ بلند سے بلند تر صلوات۔ صلوات۔ نابودی دشمنان اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔
ایک صلوات پڑھے تاکہ لاؤڈ دوبارہ خراب نہ ہو، آواز سے بولیں صلوات پڑھیں۔ تو جناب جابر ابن عبداللہ 102 سال کے صحابی ہیں، لیکن امام محمد باقر 7 سال کے آئے۔ تو جناب جابر نے کیا بتایا کہ کسی صحابی کا بڑھاپا امامت کے بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی صحابی کا بڑھاپا امامت کے بچپنے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کسی کو منبر پہ بٹھانے سے اور کسی کو زمین پہ بٹھانے سے اس کی افضلیت نہیں بڑھتی۔ اگر بے قیمتی پتھر کو میں گھر کی اوپلی جگہ پہ لگا دوں اور کسی ڈائمنڈ کو گھر کے کارپیٹ کے نیچے رکھ دوں، کیا ڈائمنڈ کی عزت و عظمت میں کمی آئے گی؟ سونے کو آپ کارپیٹ کے نیچے رکھ دیں اور کسی گلی کے پتھر کو گھر کی چھت پہ رکھ دیں تو عظمت نہیں بڑھتی۔ آپ کو یاد ہوگا بچپنے میں جب ہماری مائیں آٹے کو صاف کرتی تھیں تو کیا ہو جاتا تھا؟ آٹا نیچے چلا جاتا تھا، اس کا بھوسا اوپر رہ جاتا تھا۔ اوپر رہنے سے بھوسے کی عظمت نہیں بڑھتی۔ جو چیز جتنی وزنی ہوتی ہے اتنی نیچے ہوتی ہے۔ کہ مولا علی فرماتے ہیں جس کا علم جتنا بھر جاتا ہے اتنا بھاری پن آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ اہل بیت کیا ہیں؟ میں نے کہا میرے پاس ایک پتھر تھا، میری انگلی میں ایک پتھر ہو، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو ہیرا لا دیں، اس سے قیمتی پتھر لا دیں تو اس کی عظمت اور اس کی ارزش ختم ہو جاتی ہے، وہ کھو دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا معصومین رجس یعنی کیا؟ یعنی تقابل۔ فرمایا علی کے سامنے کسی عالم کو لاؤ تو پتہ چلے، یہ تقابل ہے نا۔ آپ ہمارے اماموں کے ساتھ سامنے کسی کو بھی لائیں، تقابل کے عالم میں، شجاعت کے عالم میں، اگر وزن بڑھ گیا تو ہم اس کو مانیں گے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا چاہے علم کا میدان ہو، چاہے شجاعت کا میدان ہو، چاہے صبر کا میدان ہو، کوئی ان کا مقابلہ کر نہیں سکا۔ ملک مروان بڑا قاری تھا، بڑا قاری قرآن تھا، بڑا نمازی تھا، لیکن جب حکومت پر پہنچا، خلافت پر پہنچا تو اس نے قرآن کو دیکھ کر کہا اب تیرے درمیان اور میرے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ پوری زندگی قرآن پڑھتا رہا، لیکن جب خلافت ظاہری پر آتا ہے تو قرآن کو کہتا ہے کہ میرے درمیان اور تیرے درمیان فاصلہ ہو گیا۔ لیکن امامت کے ساتھ قرآن اس طرح جڑا ہوا ہے، اگر گردن کٹ کر نو کے نیزہ پر بھی جاتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم ایسے اماموں کے ماننے والے ہیں جن میں اور ان کی ولایت میں اور حکومت میں قرآن کی جدائی نہیں ہے۔ دنیا کے حاکم جب حاکم بنتے ہیں تو ظالم بنتے ہیں، دنیا کے حاکم جب حاکم بنتے ہیں تو غاصب بنتے ہیں، دنیا کے حاکم جب حاکم بنتے ہیں تو فاسق بنتے ہیں، لیکن علی جب حاکم بنتے ہیں تو علی کی عدالت میں فرق نہیں آتا۔ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے، شہید کربلا قلم یاد رہے حیات ہے، نعرہ حیدری۔ ان کے ساتھ قرآن اتنا ملا ہوا ہے، اگر نو کے نیزہ پر بھی چلے جائیں تو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ملتا ہے اگر وہ حاکم بن جائیں تو غاصب، وہ حاکم بنے تو فاسق۔ ان کا ایک حکمران تھا اسی اولاد مروان میں سے، اتنا کھاتا تھا اتنا کھاتا تھا اور اس کی موت اسی طرح ہوئی۔ ایک بوری انڈوں کی کھائی، ایک بوری کشمش کی کھائی، اس کے بعد اس کی موت آ گئی۔ دنیا داری میں اتنے آگے، لیکن جب علی حکومت پر پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ گھر میں جاتے ہیں، جناب زہرا فرماتی یا علی حسنین کے لیے پکانے کے لیے آٹا نہیں ہے، کھانا نہیں آئے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ مولا علی باہر جاتے ہیں، کسی سے 1 درہم قرض لیتے ہیں، 4 روٹیاں لیتے ہیں۔ جب درہم و دینار کو بولا
بدلتے ہیں، باقی پیسے جو امام کے ہاتھ میں آتے ہیں جاتے ہیں کچھ اور چیزیں بھی بچوں کے لیے دیں۔ راستے میں مولا علی کو قمبر ملتے ہیں، مولا فرماتے قمبر بتا تیرے حالات کیسے ہیں، کہتا ہے مولا مت پوچھئے، مولا اصرار کرتے ہیں بتا تیرے حالات کیسے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، علی نے جو خریدا تھا، جو پیسے بچے تھے، سارے قمبر کو دے دیے۔ امام اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اپنے گھر کو تو بھوک میں رکھے لیکن غریبوں کا پیٹ بھرے، لیکن دنیا کے حاکم دوسروں کا چھین کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ امام اپنے بچوں کی غذا، اپنے گھر کا سکون دوسروں کو دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے بار بار کہا اے مومنوں، اے مسلمانوں، صرف لقلقائے زبان سے، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے، صرف محمد رسول اللہ کہنے سے اسلام نہیں آتا۔ جب مسلمان نبی خدا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اسلام لے آئے، ہم ایمان لے آئے، جبرائیل نازل ہوئے کہنے لگے اے رسول ان کو کہہ دو کہ ان کے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، ان کے دلوں میں ابھی تک اسلام داخل نہیں ہوا۔ زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے رہو، محمد رسول اللہ کہتے رہو، علی ولی اللہ کہتے رہو، لیکن مولا فرماتے ہیں جب تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوتا تب تک تم مسلمان حقیقی نہیں بن سکتا۔ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا ہم نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن فلاح کہاں ہے؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا لیکن دنیا میں ذلت ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، یہاں پہ مسلمان خار ہو رہے ہیں، تو مولا کی آواز آئے گی صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے فلاح نہیں ملتی، اے مومن فلاح تب ملے گی جب ایمان تمہاری دلوں میں داخل ہوگا۔ میں کہوں گا مولا ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا السَّكِينَةَ عَلَىٰ قَلْبِ الرَّسُولِ، ایمان اسے کہتے ہیں کہ جس کے دل پر سکون داخل ہو جائے۔ مولا یہ سکون کیا ہے؟ تو مولا جواب دیتے ہیں سکون یہ ہے کہ جس کے دل پر سکون داخل ہو جاتا ہے پھر اس کے وجود پر خدا کے سوا کوئی اور چیز اثر نہیں کرتی۔ اگر بیٹا مر گیا تو پریشان نہیں ہوتا، اگر گھر میں مصیبت آتی ہے تو پریشان نہیں ہوتا، اگر بے اولاد ہوتا ہے تو پریشان نہیں ہوتا۔ کربلا کے شہیدوں کی طرح ایک ہی جملہ کہتا ہے رضن برضا، اے خدا ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ ایمان یعنی سکون، ایمان یعنی دل پر اطمینان ہو۔ اگر آج ہمارے دلوں میں اطمینان نہیں ہے نا، اگر آج ہم گھبرائے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہمارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ مولا فرماتے ایمان کیا ہے؟ یعنی لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، یعنی تیرے وجود پر خدا کے علاوہ، خدا کے سوا کوئی اور اثر کرنے والا نہ ہو۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس بلب کا جو نور ہے وہ اثر ہے، خود لائٹ مؤثر ہے۔ یعنی اے مومن کسی دشمن سے نہ گھبرانا، اے مومن اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہونا، اے مومن اولاد کے لیے پریشان نہ ہونا، اے مومن گھر میں فوتگی ہو جائے تو پریشان نہ ہونا۔ اس لیے مولا کا صحابی فرماتا ہے جب جناب اسماعیل میرے چھٹے امام کے بیٹے بیمار تھے، کہتا میں نے مولا کو بڑی پریشانی کی حالت میں دیکھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مولا گھر کے واپس آتے ہیں، چہرے پہ اطمینان ہے اور زبان سے یہ جملے کہہ رہے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ میں نے کہا مولا جب بیٹا بیمار تھا آپ کا چہرہ مضطرب تھا، ابھی مر گیا ہے، آپ کو تو زیادہ مضطرب ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے جب تک ہمارے اوپر مصیبت ہوتی ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں اس مصیبت کو حل کرنے کی، اس پرابلم کو سالو کرنے کی، لیکن جب خدا وہ چیز ہم سے چھین لیتا ہے ہم کہتے ہیں اے خدا تیری امانت تھی تو نے لے لی، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ لا مؤثر فی الوجود، اے مومن اے مسلمان تیرے وجود پر اللہ کے سوا کوئی اثر کرنے والا نہیں ہے۔ آج مسلمان امریکہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ آج کا مسلمان اسرائیل سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن مؤثر امریکہ کو سمجھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن مؤثر اسرائیل کو سمجھ رہا ہے اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرے ساتھ جنگ ہو جائے گی، اگر میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے مار دیں گے۔ مولا فرماتے نہیں نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے علاوہ تیرے دل میں کوئی خوف نہ ہو۔ مولا فرماتے جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوتا وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ یہ درس کربلا کا ہے، یہ درس کربلا کا ہے۔ نعرہ حیدری
یہ تیرا ایمان ہونا چاہیے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی چیز میرے وجود پہ اثر کرنے والی نہیں۔ موت دینا والا وہ ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، رزق دینے والا وہ ہے۔ دنیا کی کوئی چیز میرے وجود میں اثر نہیں کر سکتی۔ کربلا کا درس یہی ہے۔ اے مومن، یہ وجود مؤثر کب بنے گا؟ مولا فرماتے جب تمہارے وجود میں تقوی آئے گی۔ فرمایا جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے، پھر وہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ بلی سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ دجال سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ امریکہ سے بھی ڈرتا ہے۔ یہ آج کل کے دنیا کے حکمراں کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ خوف خدا دل میں نہیں تو ہر کسی کا خوف اللہ نے ڈال دیا۔ جب کسی کا اللہ کا خوف نہ ہو تو خدا دنیا کا خوف ڈال دیتا ہے۔ پھر انسان کے وجود میں خرافات، یہ پہلے زمانے میں مشہور ہوتی تھی۔ لوگ سفر پہ نکلتے تھے، اگر گاڑی کے سامنے کالی بلی گزر گئی تو اس دن سفر نہیں کرنا۔ بھائی کیوں؟ کہ دن برا گزرے گا۔ کیونکہ جب دوسری چیزوں کو مؤثر سمجھنے لگے پھر وہ انسان بلی سے بھی ڈرتا ہے، کتے سے بھی ڈرتا ہے۔ معصوم کا جملہ سنیے، معصوم فرماتے جب تک تمہارے وجود میں تقوی نہیں آتی اے انسان تو سب کے سامنے ذلیل ہو جائے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جو خدا سے نہیں ڈرتا، جس کے وجود میں تقوی نہیں ہے، وہ دنیا کے سامنے ضعیف ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے کس طرح؟ دیکھیے جس کے وجود میں تقوی ہے خدا کہے گا روزہ رکھو، وہ پیٹ پہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن جس کے وجود میں تقوی نہیں وہ پیٹ کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے۔ جس کے وجود میں تقوی ہے، مولا کہتے ہیں آنکھوں کو بند کرو، نامحرم کو مت دیکھو، اس کے وجود میں طاقت ہے، پاور ہے، یہ اگر چاہے تو نامحرم کو نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کے وجود میں تقوی نہیں ہے وہ آنکھوں کا غلام ہے، اعضائے نکاح کا غلام ہے، کبھی شکم کا غلام ہے، کبھی ہاتھوں کا غلام ہے۔ معصوم فرماتے جس کے وجود میں تقوی ہے وہ کبھی رشوت نہیں لیتا، حرام نہیں کھاتا، لیکن جس کے وجود میں تقوی نہیں ہے، آپ کوئی کام کروانے جائیں گے کسی پولیس والے کے پاس، افسر کے پاس، کہیں گے کام کرو، پہلے اکڑ دکھائے گا، نہیں میں آپ کا کام نہیں کروں گا، لیکن ایک مرتبہ آپ نوٹ نکالیں گے، پیسے نکالیں گے، اس کی اکڑ ختم ہو جائے گی۔ ہاں جی میں آپ کا کام کر دوں گا، یعنی پیسے کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے، شہوت کے سامنے ذلیل ہو رہا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جس کے وجود میں تقوی نہیں ہے وہ ہر چیز کے ساتھ ذلیل ہوتا ہے، ہر چیز کے سامنے ضعیف ہوتا ہے، لیکن جس کے وجود میں تقوی ہوتی ہے وہ اگر ضعیف ہے تو خدا کے سامنے، اگر ذلیل ہے تو خدا کے سامنے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے مومن، خود کو ذلیل بنانا ہے تو خدا کے سامنے، ضعیف بنانا ہے تو خدا کے سامنے۔ کبھی عوام کے سامنے ذلیل نہ بننا، کبھی عوام کے سامنے ضعیف نہ بننا۔ آج دنیا کے حکمراں، آج دنیا کے مسلمان انسانوں کے سامنے ضعیف بھی ہیں، ذلیل بھی ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں حسین نے کیا پیغام دیا؟ اے یزید چاہے تو اپنی طاقت کو استعمال کر، چاہے تو اپنی قوت کو استعمال کر، لیکن حسین اگر کسی کے سامنے سر جھکائے گا وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ حسین اگر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو وہ پروردگار عالم ہے۔ آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے ذلیل ہیں، آج ہم اپنے اعضاء کے سامنے ذلیل ہیں۔ عزیزو یہ ساتوں اعضاء کی پاکیزگی انسان کی قوت کو بڑھاتی ہے، روح کی طاقت۔ مولا فرماتے روح جسم کے پنجرے میں ہے۔ اے مومن اس روح کا خیال رکھنا، جتنا تو گناہ کرتا ہے تیرا قلب قسی ہو جاتا ہے، کالا اور میلا ہو جاتا ہے۔ یہ روح عالم قدس اور عالم عرش کی چیز ہے، اس کو کبھی خراب مت کرنا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جب تیرے اوپر موت آئے اس امانت کو جس طرح لیا ہے اسی طرح واپس کرنا۔ کربلا والوں نے یہی پیغام دیا، اے مومن جب امتحان کا وقت آئے تو امتحان سے پاس ہو کر نکلنا، جب شہوت کا غلبہ ہو تو گناہ سے بچ کر نکلنا، جب پیسے کا غلبہ ہو تو پیسے کی محبت کو دل سے نکال دینا، جب حکمرانی اور شہرت کا غلبہ ہو تو اس کے دل سے نکال دینا۔ اس میں ہر مومن، ہر مسلمان شکار ہوتا ہے۔ اب واقعہ سنیے، ایک نوجوان تھا، اس کو کہتے تھے رجل المشکی، اس کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کل میں نے جناب ہور کا واقعہ بتایا نا کہ ہور کیوں بنا؟
آقا محسن الحکیم حر کو سلام کھڑے ہو کر کیوں کرتے تھے؟ فرمایا حر نے حسین کا راستہ روکا، حر کی وجہ سے سکینہ پیاسی رہی، حر کی وجہ سے امام حسین کوفے نہ جا سکے، لیکن حر ایک مقام میں کامیاب ہو گیا۔ جب حر کے اوپر امتحان کا وقت آیا، حر کے سامنے حکومت تھی، حر کے سامنے پیسہ تھا، حر کے سامنے شہرت تھی، لیکن حر جہاں پہ جا رہا تھا وہاں پہ پیاس تھی، وہاں پہ کٹی ہوئی لاشیں تھیں۔ حر امتحان کے وقت میں حر بن کے نکلا۔ مطلب فرماتے جب امتحان، جب شہوت کا غلبہ، جب شہرت کا غلبہ، جب پیسے کا غلبہ، جب خاتون کالج میں یونیورسٹی میں جاتی ہے وہاں پر دوستوں کا غلبہ ہوتا ہے، پردہ مت کرو، پردہ تمہیں محدود کرتا ہے، حجاب مت کرو، حجاب تمہیں محدود کرتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ جناب زہرا جیسا حجاب کیجئے کہ رات کو بھی جنازہ نکلتا ہے، اندھیرے میں جنازہ نکالا جائے تاکہ کسی کی نگاہ زہرا کے جنازے پہ نہ پڑے۔ ایک معصوم دائیں ہوتے ہیں، ایک معصوم بائیں ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے جب اپنی عورتوں کو باہر لے جاؤ تو جناب زینب کی طرح ہو۔ جب بی بی سواری پہ سوار ہوتی تھی تو ایک طرف عباس کھڑے ہوتے تھے، ایک طرف اکبر کھڑے ہوتے تھے، کسی کی نگاہ زینب کے چادر پر نہ پڑے۔ لیکن اے مومن، اے مومنہ، تو واجب حجاب تو کر سکتی ہے نا؟ اے جوان، تو اپنی آنکھوں کو نگاہ حرام سے تو بچا سکتا ہے۔ کربلا کا پیغام یہی ہے، اے مومن اپنے اعضاء پہ حکومت کر، خود کو طاقتور بنا، اپنے وجود میں کسی کو مؤثر نہ سمجھ۔ اگر مؤثر سمجھنا ہے تو خدا کو مؤثر سمجھ۔ یہ مولا کا مومن، مولا کا چاہنے والا تھا، نام پڑ گیا رجل المشکی، کیونکہ اس کے بدن سے خوشبو آتی تھی۔ کپڑے بیچا کرتا تھا۔ کہتے ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھے بلایا کپڑے خریدنے کے لیے، جیسے میں اس کے گھر میں جاتا ہوں اس نے مجھے دعوت گناہ دی۔ میں نے کہا میں گناہ نہیں کرتا۔ جب گناہ کا غلبہ، شہوت کا غلبہ، لیکن کہتا نہیں نہیں میں گناہ نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ دھمکی دینا شروع کر دیتی ہے، میں تمہیں بدنام کروں گی، میں تمہارے نام کو بدنام کر دوں گی، حکومت تمہیں پھانسی پہ چڑھا دے گی۔ اب اس وقت کیا کرتا؟ ایک مرتبہ پھنس گیا، لیکن کیونکہ ایمان کی قوت تھی خدا نے اسے بچانا بھی سکھایا تھا۔ کہتا مجھے کوئی ٹائم دیجئے، میں بیت الخلا سے ہو کر آتا ہوں۔ بیت الخلا میں جاتا ہے، وہاں پر جتنی نجاسات پڑی تھیں اپنے جسم پہ لگانا شروع کرتا ہے۔ اب جب باہر آتا ہے اس کے جسم سے شدید بدبو آتی ہے، وہ خاتون اس کو گھر سے نکال دیتی ہے، واپس اپنے گھر میں جاتا ہے، پانی سے غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد مسجد میں جاتا ہے، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتا ہے کہ اے خدا میرے جسم کو دنیا کی نجاست تو لگی لیکن تو نے آخرت کی نجاست سے بچا دیا۔ اب مجلس سے، مسجد سے جیسے باہر نکلتا ہے سارے لوگوں کو اس کے جسم سے محبت اور ایمان کی خوشبو آنے لگتی ہے۔ اگر ایمان بنانا ہے تو ایسے جوان بنو، اگر مؤمن بننا ہے تو ایسے مؤمن بنو، اگر مؤمنہ بننا ہے تو ایسے مؤمن بنو کہ مولا فرماتے ہیں عیشیو کونو لنا زینن ولا کونو لنا شینا، باعث زینت بنو باعث ذلت نہ بنو۔ زینت کا کیا مطلب ہے؟ جب دنیا تجھے دیکھے تو کہے علی والا ایسا نمازی، علی والا ایسا متقی، تمہارے چہرے نورانی ہونے چاہیے۔ میں خواہش کرتا ہوں ان مومنین سے جو میری مجلسوں میں آتے ہیں، قبلہ تھوڑے سے بال اپنے چہرے پہ چھوڑ لیجئے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہم تمہارے چہرے پہ بالوں کو دیکھتے ہیں ہمیں مومن کا چہرہ یاد آتا ہے۔ تمہارے چہرے پہ جب بالوں کو دیکھتے ہیں مومن کا چہرہ یاد آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے احکام ہوتے ہیں، دیکھیے ذرہ ذرہ کر کے انسان، قطرے قطرے جم شود دریا شود، جب قطرہ قطرہ جم ہو جاتا ہے تو دریا بن جاتا ہے۔ ایمان کو آہستہ آہستہ بڑھائیے، احکام کو آہستہ آہستہ بڑھائیے۔ جب آپ کا بچہ آپ کو دیکھے گا میرا باپ کتنی اطاعت کرتا ہے، نماز وقت پہ پڑھتا ہے، روزہ گرمی میں بھی رکھتا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی رکھتا ہے، اپنے مال کو پاک کر کے خمس بھی دیتا ہے۔ عزیزو جب بچے باپ کو دیکھتے ہیں تو بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اب سنیے معصوم کا فرمان۔ ایک جگہ سے رسول خدا گزر رہے تھے، ایک مرتبہ ایک یتیم بچے پہ نگاہ پڑی، نبی خدا سجدے شکر کرتے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ خوشی کے آثار کیسے ہیں؟ فرماتے اس کا باپ بڑا گنہگار تھا، بڑا بد اخلاق تھا، لیکن ابھی جب میں نے اس بچے کو سلام کیا اس بچے نے جواب دیا اور مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنایا۔ جیسے اس بچے نے بسم اللہ پڑھا خدا نے اس کے باپ سے عذاب کو ختم کر دیا، کیونکہ اس نے اپنے زندگی میں قرآن کی ایک آیت اپنے بچے کو سکھائی تھی۔ اگر بچے نیک بنیں گے اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں قیامت میں خدا ہمارے اوپر رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اگر محبت کرو تو ایسی کرو، اگر حسین کو کچھ دینا ہے،
اگر مولا کے دل کو خوش کرنا ہے، جمعے کا دن ہے، اگر امام زمانہ کا دل خوش کرنا ہے، مولا فرماتا ہے مومن اگر میری مدد کرنی ہے تو ورع و تقوی سے میری مدد کرو، نہ کہ گناہوں سے میرے دل کو دکھاؤ۔ خدا را اپنے مولا کو یاد کیا کریں۔ ملتا ہے جب مولا حسین کا حرم صدام کے بعد حرم کی وسعت میں اضافہ کرنا چاہا تو حرم کے 3 حصے بڑھا دیے تھے۔ ایک حصہ جب بڑھانا چاہتے تھے تو وہاں پہ ایک مومن کا گھر تھا جو دست فروش تھا، یعنی ہاتھوں سے شہر میں چیزیں بیچا کرتا، انتہائی غریب تھا۔ حرم والے اس کے پاس گئے، اس کے گھر میں گئے، کہنے لگے قبلہ ہم حرم کو بڑھا کر یہ گھر مولا کے حرم میں لے آنا چاہتے ہیں، آپ کو جتنی ڈیمانڈ ہو یہ گھر ہمیں بیچ دیجئے۔ یہ کہتا میں گھر نہیں بیچوں گا۔ اب انہوں نے قیمت بڑھانا شروع کی، گھر کی جو قیمت تھی 10 گنا آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، 20 گنا آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن کہتا میں گھر نہیں بیچوں گا۔ وہ چلے گئے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا یہ اپنے گھر کو رنگ کروا رہا ہے، ٹوٹی پھوٹی چیزیں گھر کی بنوا رہا ہے۔ یہ بار بار بوڑھے کے پاس آ کے کہنے لگے بھائی آخر یہ گھر تو ہمیں خریدنا ہی ہے، تم کیوں محنت کر کے بنوا رہے ہو؟ غریب آدمی ہو، ہاتھوں سے شہر میں چیزیں بیچتے ہو۔ یہ ان کی نہ سنا، گھر بنایا، رنگ کر دیا، ٹائل لگا دیے، خوبصورت گھر کو کر دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد ان کے پاس پیغام بھیجا اب آ جاؤ میں گھر حسین کے نام پہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پریشان ہو گئے، آ گئے، کہ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم آپ کو پیسے دے رہے تھے، گھر نہیں دیا، گھر کو بنوایا جبکہ تمہیں پتہ بھی ہے ہم تمہارا گھر خراب کر دیں گے، یہ رنگ کیوں، بناوٹ کیوں، سارے کو ہم مسمار کر کے حرم کو بڑھا دیں گے۔ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، کہتا ہے میں کبھی خراب چیز حسین کو دینا نہیں چاہتا، میں جو چیز مولا کو ایک تو پیسے نہیں لوں گا، دوسرا جو چیز اپنے آقا کو دے رہا ہوں وہ خراب کیوں ہو، بناوٹ کر کے سجاوٹ کر کے اپنے مولا کو دوں گا۔ آج میں کہوں گا اے مومن اپنے دلوں کو آقا کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو نجس دل کیسے مولا کو دو گے؟ نجس وجود کس طرح امام کو دو گے؟ پہلے خود کو پاک کرو، پہلے خود کو صاف کرو، پھر جب حسین کی زیارت کو جاؤ کہو مولا میں نے خود کو آپ کے حوالے کر دیا، میرے ہاتھ وہی کرتے ہیں جو آپ کہیں، میری آنکھیں وہی کہیں گی جو آپ کہیں، میری زبان وہی کہے گی جو آپ کہیں۔ عزیزو ایک بوڑھے کو اتنی عقل ہے کہ گھر دینا ہے، جو مادی گھر ہے اس کو خراب نہیں کرنا، لیکن جو ابدی گھر ہے روح، جو ابدی گھر ہے قبر، جو ابدی گھر ہے قیامت، ہم اس کو خراب کر رہے ہیں۔ اے مومن یہ زندگی خواب کی طرح گزر جائے گی، آخر تجھے ملک الموت کو دیکھنا ہے، اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ مجلسیں اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں۔ زینب نے کربلا میں، میری آقا زادی نے، میری مرشد زادی نے جو پیغام دیا وہ یہی دیا، رضا اور تسلیم۔ کربلا ایک ہی پیغام دیتا ہے، رضا اور تسلیم، اللہ کی رضا پہ راضی، اس کے بعد تسلیم کر دو اپنے وجود کو خدا کے ساتھ۔ بڑی عظیم ہے میری بیوی۔ ایک جملہ ہے بی بی زینب کا، مصائب بھی ہیں اور بی بی زینب کا یہ جملہ بھی ہے۔ فرماتے ہیں جب اکبر کا لاشا آیا تھا زینب بڑا روئی تھی، اس طرح رو رہی تھی جیسے اکبر زینب کا بیٹا ہو۔ جب قاسم کا لاشا آیا زینب بڑا روئی، اصغر کا لاشا آیا میری آقا زادی زار و قطار بن کے روئی، لیکن فرماتے جب اون و محمد کے لاشے آئے زینب نہیں روئی۔ اپنے بچوں کے لاشوں پہ بی بی نے گریہ نہیں کیا۔ فرماتے قافلہ چرتا رہا، کربلا میں نہیں روئیں، کوفے میں بھی نہیں روئیں۔ ایک مرتبہ شام سے جب یہ قافلہ رہا ہونے لگا، زندان میں سب کے سر لائے گئے۔ اکبر کا سر لایا، سب سے پہلے آقا زادی اٹھی، کہا مجھے دو، یہ میرا لال ہے۔ قاسم کا سر آیا، قاسم کی ماں نے گود میں لے لیا۔ اصغر کا سر آیا، رباب دوڑے ہوئے چلے، یہ میرا لال ہے، مجھے دو۔ لیکن سر لانے والا کہتا ہے جب میں نے اون محمد کے سر لائے سب بیبیاں زینب کو دیکھ رہی تھیں کہ اٹھ کے اپنے بچوں کے سر لیں گی، لیکن بی بی زینب کی گود میں اکبر کا سر تھا،
ایک مرتبہ فضا کو دیکھ کر کہا اماں فضا جب میں ایک مرتبہ خدا کی راہ میں دیتی ہوں واپس نہیں لیتی، میں نے اپنے بچوں کو دے دیا، اب نہ روؤں گی نہ سروں کو واپس. کربلا میں نہیں روئیں، کوفے میں نہیں روئیں، شام میں نہیں روئیں. قافلہ رہا ہوا مدینے گئیں، سب سے پہلے نانا کی قبر پہ گئیں. ایک مرتبہ آستینوں کو اوپر کیا، کلائیوں کے نشان دکھانا شروع کر دیا. کہ نانا آپ کی امت نے مجھے بڑا مارا، نانا یہ نشان دیکھ رہے ہو، یہ اجر رسالت تھا جو انہوں نے ادا کیا. اکبر کا نوحہ پڑا، قاسم کا نوحہ پڑا، اصغر کی شہادت پڑی، عباس کے بازو پڑے، لیکن بچوں کا ذکر نہیں کیا. فرماتے نانا کی قبر سے چلی اماں کی قبر پر. جب ماں کی قبر پہ پہنچتی ایک مرتبہ حسین کا خونی کرتا نکالتی. فرماتے جیسے کرتا نکالا قبر پہ رکھا، زہرا کی قبر میں زلزلہ آنے لگا. کہ اماں کرتا دیکھ کر برداشت نہیں کرتی، لیکن آنکھوں سے دیکھا ظالم کیسے وار کر رہا تھا. آنکھوں سے دیکھا عباس کے بازو کیسے کٹے، آنکھوں سے دیکھا ننھی سی گردن میں تیر کیسا لگا، آنکھوں سے دیکھا قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہوئے، لیکن وہاں پر بھی اون محمد کو یاد نہیں کیا. فرماتی ہے بھائی کے گھر کی طرف چلتی ہیں. جناب عبداللہ نے پیغام بھیجا حسین زینب کو گھر کی طرف بھیج دو. عزیزو جیسے گھر میں پہنچتی ہیں گھر پورا خالی تھا. میں نے کہا کربلا میں نہیں روئی، شام میں نہیں روئی، نانا کی قبر پہ نہیں روئی، اماں کی قبر پہ نہیں روئی، لیکن جیسے گھر میں پہنچی ماں تھی، ماں کا دل تھا. ایک مرتبہ گھر کے صحنے میں ننھے سے 2 مصلے دیکھے، مصلوں کو اٹھا کر سینے سے لگا کے کہنے لگی اے میرے بچوں اب میرا دل نہیں لگتا، اب تیرے بعد میرے جینے کا من نہیں ہے. یہ زینب کا حوصلہ ہے، یہ بی بی کی قربانی ہے کہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب مڑ کر بھی نہیں دیکھنا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. میرا سلام ہو زینب کے بچوں پہ، میرا سلام ہو ان ننھی سی کٹی ہوئی گردنوں پہ. ایک تو ماں زینب ہے جس نے کبھی اپنے بچوں کا سوال نہیں کیا، لیکن عزادارو کربلا میں ایک اور ماں بھی ہے جسے نہ بچوں کی خبر ہے نہ شوہر کی اطلاع ہے. سنو گے یہ ماں کون ہے؟ اے خدا تجھے واسطہ مسلم کی بیوہ کا، بڑی مظلومہ بیوی ہے. جب بھی حسین سے ملتی تھی کبھی بچوں کا سوال نہیں کیا، ہمیشہ کہتی تھی مولا میرے بچے تجھ پہ فدا، میرا شوہر تجھ پہ قربان، بس زہرا کا لال سلامت رہے. راوی کہتا ہے داروغہ زندہ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے،
جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے داروغہ مجھے بتا کہ زہرا نے تیرا کیا بگاڑا کہ تیرے بچے بھوکے نہیں ہیں، تیرے بچے پیاسے نہیں ہیں، لیکن میرے بچے پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں۔ داروغہ بتا زہرا نے تیرا کیا بگاڑا؟ داروغہ نیند سے اٹھتا گئے، دوڑتا ہوا زندہ میں جاتا گئے، کیا دیکھتا ہے دو یتیم بچے ہیں، بڑے بھائی کی گود میں چھوٹا بھائی سو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا ہے شہزادے کہیں تیرا بھائی مر تو نہیں گیا؟ مجھے معاف کر دینا، مجھے پتہ نہیں تھا کون ہو۔ مسلم کے یتیم نے کہا نہیں نہیں میرا بھائی مرا نہیں، بس اماں کی بڑی یاد آئی ہے، اماں اماں کر کے بے ہوش ہو گیا۔ کہتا شہزادے اگر کوئی خدمت ہو میں خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہتا داروغہ میرے بھائی کو اماں کی بڑی یاد آئی ہے، اگر زحمت نہ ہو گھر جاؤ، اپنی بیوی کو زندہ میں لاؤ، تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائی کو سینے سے لگا لے، ایک مرتبہ بیٹا کہہ لے شاید میرا بھائی ٹھیک ہو جائے۔ یہ دوڑتا ہوا گھر گیا، بیوی کو کہا جلدی کرو زندہ چلنا ہے۔ یہ صحابی نبی کی بیٹی تھی، ایک مرتبہ کہتی ہے داروغہ میں صحابی کی بیٹی ہوں، مجھے زندہ نہ لے چل، بس اتنا سننا تھا۔ رو کے کہتا ہے کائنات کی آقا زادی زندانوں کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے، جلدی کرو زندہ چلو۔ مومنہ جیسے زندہ میں پہنچی، عزیز و نفسیاتی مسئلہ تھا، رات کا اندھیرا تھا۔ ایک مرتبہ مومنہ نے شہزادے کو سینے سے لگایا، شہزادے نے سمجھا مدینہ آ گیا، میں اماں کی گود میں ہوں۔ ایک مرتبہ رو کے کہا اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مارے گئے، اماں بابا کی لاش میں رسیاں باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھیلایا گیا۔ مومنہ رو کے کہتی ہے شہزادو مجھے اماں نہ کہو، میں تمہاری کنیز ہوں، میں تمہاری غلام ہوں۔ کہ شہزادو جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ جیسے شہزادے زندہ سے نکلے، اب عزیزو آپ بتائیے یہ یتیم کہاں جاتے؟ جس بھی گلی میں جاتے تھے راستہ بند تھا، چل چل کے تھک گئے، اس گھر کی دیوار کا سہارا لیا، وہیں پہ بیٹھ کے فریاد کرنے لگے کوئی مامو عباس کو بلائے، کوئی مامو حسین کو بلائے۔ یہ دیوار کسی مومنہ کے گھر کی دیوار تھی۔ جیسے گھر کا دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ دو چاند کے ٹکڑے زمین پہ بیٹھے ہیں۔ رو کے کہنے لگی اے شہزادو کس ماں کی گود اجاڑ کے بیٹھے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ شہزادے کہنے لگے ہم غریب الوطن۔ کہتی ہے کس کے بچے کو؟ کہتے ہیں مومنہ اگر بتائیں گے مارو گی تو نہیں، کیونکہ جس کو بھی بتایا کسی نے تماچا مارا، کسی نے دادیال مارا۔ کہتی ہے نہیں میں مومنہ ہوں۔ رو کے کہتے ہیں نانو ابناؤ مسلم ابن عقیل، ہم مسلم کے یتیم بچے۔ مومنہ نے سینے سے لگایا، شہزادوں کو گھر لے گئے، عزیزوں نے نہلایا دہلایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، جا کر کمرے میں سلا دیا۔ لیکن غضب کی بات یہ تھی اس کا شوہر بڑا ملوح تھا، صبح سے لے کر شام تک
شہزادوں کی تلاش میں تھا. جیسے رات کو گھر پہنچا مومنہ نے بڑا سمجھانا چاہا، اے ملعون پیسوں کی خاطر زہرا کے بچوں کو کیوں مارتا ہے؟ قیامت کے دن زہرا کو کیا جواب دو گے؟ لیکن اس نے ایک نہ سنی. جیسے رات کا وقت ہوا، دونوں شہزادوں نے خواب میں اپنے بابا مسلم کو دیکھا. رو کے کہنے لگے بابا ہمیں اکیلا چھوڑ کے کیوں گئے؟ بابا تیرے بعد کسی نے تماچا مارا، کسی نے تازیہ نہ مارا. جناب مسلم کہتے ہیں میرے بچوں تو جلد میرے پاس آنے والے ہو. ملعون شہزادوں کے رونے کی آواز سن لی، دوڑتا ہوا اوپر گیا، کمرہ کھولا، کیا دیکھا؟ دو ننھے سے بچے جو رار و قطار رو رہے ہیں. عزیزو قرآن کا حکم ہے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کبھی یتیم پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، یتیم کے سر پہ شفقت کے ہاتھ پھیرو. لیکن سنو گے جب ملعون کو پتا چلا مسلم کے بچے آئے کیا کیا؟ ایک مرتبہ شہزادوں کو بالوں سے اٹھایا. شہزادوں کی فریاد بلند ہوئی، اے مومنہ کیا تیرے گھر میں مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ شہزادوں کو نہر کے کنارے لے گیا، جیسے ذبح کرنا چاہا. شہزادوں نے کہا اے ملعون ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. جیسے 2 رکعت نماز پڑھی، اب جیسے بڑے بھائی کو شہید کرنا چاہا، یہاں چھوٹا بھائی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا میرا بابا بھی مر گیا، میرے بھائی کو قتل نہ کر. یہاں چھوٹے شہزادے کو ذبح کرنا چاہا، یہاں چھوٹا بڑا بھائی آگے بڑھا، رو کے کہنے لگا چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں، پہلے مجھے ذبح کر. ایک مرتبہ تلوار چری، بدن سے سر جدا ہوا، لاشے کو پانی میں پھینکا، لیکن لاشا پانی کی بہاؤں کے ساتھ نہ بہا. جیسے دوسرے شہزادے کو ذبح کیا، ایک مرتبہ پہلے شہزادے کی باہیں اٹھی، آجا میرے بھیا، قدینے سے ساتھ چلے تھے، ارے ساتھ یتیم ہوئے ہیں. پانی کی بہاؤں میں بھی ساتھ بہیں گے. اللہ آپ سب کو 2 یتیم بچوں کی قبروں کی زیارت نصیب کرائے. ان کی قبریں کھیتوں کے درمیان ہیں. صبح کو جب کسان کھیت کے پاس آئے، کیا دیکھا؟ 2 نورانی لاشیں ہیں، بدن میں سر نہیں ہے. لوگوں کو کہا لوگوں آ جاؤ، اولیاء خدا کی لاشیں ہیں. یہاں کفن دیا، غسل دیا، جیسے نماز پڑھنا چاہیے. عجب نہیں غیب سے آواز آئی ہوگی، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، لاشوں کی زہرا بی بی آج جوڑ کے عرض کروں گا، کہاں کہاں جاؤ گی؟ کربلا جاؤ گی، کوفے میں جاؤ گی، یا شرابی کی دربار میں؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم ایما القلب.